بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات السلام علیکم۔ آج جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ناکام لوگوں کی پہچان کروا دوں اور آپ کو اپنی قدر کروانے کا طریقہ سمجھا دوں۔ کیا آپ بھی اپنی زندگی میں ناکامی کا شکار ہیں؟ اگر تو ان چند باتوں کو آپ قطعاً چھوڑ دیں اور ان چیزوں کو بھول جائیں۔ ایک یہ کہ ہر وقت کسی پر اعتراض کرنا، کسی کام پر یا کسی بھی معاملے میں اعتراض کرنا چھوڑ دیں، چاہے وہ بلا وجہ ہو یا با وجہ ہو، لیکن اعتراض کرنا کسی حد تک چھوڑ دیں تو آپ ناکامی کی زندگی سے نکل سکتے ہیں۔ دوسرا، ہر معاملے میں خود کو حقدار سمجھنا چھوڑ دیں۔ ان کو جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے یا کیا کرنا چاہیے کامیابی کے لیے، ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے لوگ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، خود اپنے حوالے سے کبھی غور و خوض نہیں کرتے۔ پھر جو ہے وہ تبدیلی سے بھی ڈرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اگر کچھ تبدیلی لائے تو اس سے ان کو خوف آتا، چاہے وہ تبدیلی ان کے اپنے اندر کی ہو یا باہر کی ہو۔ اپنی سوچ کو، جو انہوں نے سوچ لیا ہے، وہ اس کو مکمل سمجھتے ہیں کہ بس جو میں نے سوچا وہی صحیح ہے، دوسرے کی بات ہر صورت یا ان کی سوچ یا ان کے خیالات غلط ہیں۔ ایسے لوگ بھی ناکامی کا شکار رہتے ہیں۔ پھر ناکام لوگوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں سے ہمیشہ اپنا علم کو چھپاتے ہیں۔ خود کو عقل کل سمجھنے والا بھی ناکام شخص کہلاتا ہے۔ دوسروں کی ناکامی پر جو خوش ہوتا ہو وہ شخص بھی ناکام زندگی کا حامل ہوتا ہے اور وہ شخص ناکام کہلواتا ہے اور کہلاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنی قدر کس طرح کروائیے، معاشرے میں آپ کی قدر کیسے ہوگی۔ اگر آپ کو آج کا یہ موضوع پسند آ رہا ہے تو چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک اور کمنٹ کریں، جبکہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب میں آتا ہوں اپنے دوسرے موضوع کی طرف، یعنی اپنی قدر بڑھانا سیکھیے۔ اگر کسی نے دیر سے بلایا تو آپ انکار کر دیں، بلایا ہی نہیں تو کسی صورت جانے کی کوشش نہ کریں، نہ جائیں۔ جیسے شادی ہے یا کوئی تقریب ہے تو وہاں پر نہ جانے کی کوشش کریں، جانے کی کوشش ہی نہ کریں۔ دوسرا، بہت سے لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں اپنے کاموں کے حوالے سے، تو اپنی زندگی سے ایسے افراد کو نکال باہر کریں۔ جس نے آپ کو دھوکہ دیا اس کو معاف کر دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ دوسری چیز، کسی نے اگر آپ کی قدر نہ کی تو آپ اس سے فاصلہ کرنا شروع کر دیں، فاصلہ رکھ لیں۔ پھر کسی نے آپ کو بے عزت کیا تو آپ کامیاب ہو کر اس کا جواب دیں کہ دیکھیے آپ نے میری عزت نہیں کی، آج میں اس قابل ہوں کہ میری عزت کی جائے۔ کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے
تو عزت کے ساتھ وہاں سے آپ رخصت ہو جائے۔ اس کا بہت آسان طریقہ یہی ہے۔ کوئی آپ کو کم سمجھتا ہو تو ایسے اپنے نتائج سے ثابت کریں کہ آپ کم نہیں بلکہ کافی حد تک درست ہیں اور صحیح ہیں۔ تو یہ چند زندگی کے حصے ہیں جو کہ میں جس کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہ رہا تھا آپ سب کی، اور انشاءاللہ آئندہ چند روز میں اسی قسم کے معاملات پر، یعنی انسانی زندگی کے نفسیاتی معاملات پہ گفتگو کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔